کے جلالی ببرکت نام میں ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں آج اپنے گھر میں اتارا تاکہ میں اس کے عظیم نام کو یاد کر سکے۔ زندگیوں کی خدا کو فکر ہے اور اس لیے خدا سب کو بلاتا ہے کہ قوموں کے سردار اکٹھے ہوں اور ابراہیم کے خدا کی امت بن جائے۔ کیا ہوں؟ قوموں کے سردار اکٹھے ہوں، ابراہیم کو خدا کی کیا بن جائے؟ امت بن جائے، قوم بن جائے۔ دیکھیں خدا جو ہے تمام گھرانوں کو، سربراہوں کو، بیٹے بیٹیوں کو اپنے گھر میں اتارتا ہے، بلاتا ہے تاکہ وہ میری آواز کو سنے۔ جب اس یہوہ یری رب جلیل کا نام ہم پکارتے ہیں تو ہمارے اندر روح جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ جنبش کرتا ہے۔ روح کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہے۔ اگر ہم ایمان نہیں لاتے تو خدا کا روح بھی ہماری زندگیوں میں جنبش نہیں کرتا۔ اس لیے ایمانداروں کے نزدیک جو سب سے بڑی اہم نقطہ ایمان اور نقطہ روح سے ہے وہ ہے زندگی کے کلام کی خوشخبری۔ جب اس زندگی کے کلام کی خوشخبری کو ہم حاصل کرتے ہیں تو ہماری زندگیاں جو ہیں تبدیل ہوتی ہیں، اور تبدیلی کو کہا جاتا ہے معجزہ کہا جاتا ہے۔ معجزہ وہ نہیں ہوتا کہ آپ کو درد ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہو جائے، زخم ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ ہم اپنے خدا کو جانتے رہیں۔ مسیحیت کے نزدیک جو صلیب، فلسفہ صلیب ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے اس کی اہمیت دن بدن جو ہے اس کی شأن اقدس کو چھو لیتی ہے، اور صلیب کا نشان ہمارے لیے نجات کا منبع ٹھہرتا ہے، اور عقل مندوں کی عقل کو یہ کیا دیتا ہے؟ سرفرازی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے سب سے اہم حصہ خدا کا بندہ پولس رسول جو ہے اسرائیل قوم سے مخاطب ہوتا ہے تو کیا کہتا؟ پس اسرائیل کا سارا گھرانہ کیا کر لے؟ یقین جان لے کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا، کیا کیا؟ خداوند بھی کیا اور مسیح بھی کیا ہے۔ تو اس لیے آج کا پیغام کیا ہے؟ یقین جان۔ اگر ہم یقین نہیں لاتے تو پھر نہ ہم خدا کو جان سکتے ہیں، نہ ہم یسوع کو جان سکتے ہیں، اور نہ ہم مسیح کو جان سکتے ہیں۔ اس لیے پولس رسول جو ہے اسرائیل کے بھیڑوں سے، گھرانوں سے مخاطب ہو کر کہتا کہ اسرائیل کا سارا گھرانہ، سارا پریوار یہ یقین جان لے۔ تو ہمارے لیے بھی یہی خدا کا کلام ہے کہ ہر قوم، ہر قبیلہ، ہر نسل جن کو خدا بلاتا ہے کہ وہ ابراہیم کے خدا کی امت بن جائے، وہ یقین جانے۔ یقین انہوں نے کیا جانا ہے؟ کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے کیا کہا؟ تم نے کیا کیا؟ مصلوب کیا، یعنی کہ تم نے مارا اسے پکڑا، اسے کوڑے مارے گئے اور تم نے اسے صلیب پر چڑھا دیا۔ اس کے ہاتھوں پر کیل لگائے گئے، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، مگر انہیں کہ تلوار اس نے نہیں چلائی۔ تو اس نے کیا کہا؟ اے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ مسیح ہے، یہ مسیح کی خصوصیات ہے، یہ مسیح کی فضیلت ہے کہ اس نے اپنے دشمنوں پر لعن تان نہیں کی بلکہ ان پر کیا کھایا؟ طرز کھایا۔ یہ میرے خدا کی، میرے یسوع کی، میرے مسیح کی یہ خوبی ہے، اور یہ خوبی خدا مجھے اور آپ کو اس بات پر یقین دلانا چاہتا ہے کہ اس کے اندر یہ خوبی ہے۔ اس لحاظ سے وہ خداوند بھی ہے اور اسی لحاظ سے وہ مسیح بھی ہے، وہ مسیح کیا ہوا ہے۔ مسیح کا مطلب ہے کہ وہ مسیح کیا ہے۔ جب انہوں نے سنا کہ انہوں نے، یہودیوں نے کیا کیا؟ جو لکھا، جب انہوں نے سنا تو ان کے دلوں پر کیا لگی؟ چوٹ لگی۔ ان کو احساس ہوا کہ ہم نے یہ کام غلط کیا۔ اگر ہم کو غلط کام کرتے ہیں تو اس کا ہمیں احساس ہو جاتا ہے
تو ہم اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں، ہمارے دل کو چوٹ لگتی ہے، ہماری روح رنجیدہ ہوتی ہے، اپنے دل میں ہم غم کرتے ہیں اور اپنے دل میں دکھ کرتے ہیں، رنجیدہ ہوتے ہیں کہ مجھ سے یہ کام کیا ہو گیا ہے۔ تو اگر کوئی شخص جان لیتا ہے اس بات کو تو اس کے دل پر چوٹ لگی، اور پترس اور باقی رسولوں سے کہا اے بھائیو ہم کیا کریں؟ انہوں نے کیا کہا کہ اب ہم کیا کریں؟ تو ہمیں بھی اپنے خدا سے کرنا چاہیے کہ ہم خداوند تیرے خلاف اگر بولتے ہیں تو اب ہم کیا کریں کہ تیری امت بن جائے، تیری قوم بن جائے، اور اس خدا کو، اس مسیح کو، اس یسوع کو ہم جان سکے کہ ہمارا پورا گھرانہ کیا پائے؟ نجات پائے۔ تو نجات پانے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ ایمان لانا، توبہ کرنا، معافی کا اقرار کرنا، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا، پھر اس کی بادشاہی کے کیا بن جانا؟ وارث بن جانا۔ جب تک ان باتوں کو ہم سیکھتے نہیں، جانتے نہیں، سمجھتے نہیں، یقین نہیں رکھتے تو ہماری زندگیوں کے اندر کیا ہے؟ خلا رہتا ہے۔ ہم زمین پر رہتے ہوئے ہمیں بہت سارے روحوں کی کہ ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں، مگر یسوع کو کوئی بہت زیادہ لوگوں کی بھوک پیاس میں کیا کہتا ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام کے لیے اکٹھے ہوں گے وہاں پر میں کیا ہوں گا؟ موجود ہوں۔ کلام کتنا سادہ ہے، وہ بہت لوگوں کی بات نہیں کرتا، بعد کے ایمانداروں کی بات کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں مگر ان میں ایماندار کتنے ہوتے ہیں؟ خدا کو ایماندار چاہیے، خدا کو عقل مند چاہیے، خدا کو نیکوکار چاہیے، جو خدا کی بات کو سننے والے، نہ کہ وہ اپنی ڈگی بجانے والے نہ ہوں، بلکہ وہ خدا کی بات کو سننے والے ہوں۔ اس لیے اس نے پترس سے کہا، کیا کہا؟ توبہ کرو۔ جب انہوں نے کہا کہ دل پر چوٹ لگی تو ہم کیا کریں؟ تو پترس ان سے کیا کہا؟ جواب دیا، کہا تم میں سارے کیا کریں؟ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے کیا کریں؟ یسوع مسیح کے نام سے کیا لیں؟ بپتسمہ۔ اس لیے معافی کے لیے کیا ہے؟ بپتسمہ لینا بھی ضروری ہے۔ اس لیے ان کو احساس ہوگا کہ ہم نے کیا کیا ہے، کیونکہ وہ 2 یہودی ہیں اور مسیح کے میں شامل ہونا چاہیے، مسیح کے گھرانے میں شامل ہونے کے لیے کیا لینا پڑتا؟ ہمیں بپتسمہ لینا پڑتا ہے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے جو بچے ہوتے ہیں، ہم جو خود جوان ہوتے ہیں، جب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں یہ خلا ہے تو اس خلا کو پر کرنا چاہیے۔ بپتسمہ لے تو تم روح القدس کیا پاؤ گے؟ نام ہے پاؤ گے۔ جب آپ مسیح کی کلیسیا میں آ جاؤ گے، خاندانوں میں شامل ہو جاؤ گے، مسیح کی قوم بن جاؤ گے، تو پھر کیا ہوگا؟ روح القدس بھی تمہاری زندگی میں کیا کرے گا؟ کام کرے گا، وہ مفت ملے گا۔ جب ہماری زندگی میں کوئی چیز مفت آتی ہے تو اس کا ہمیں قدر و قیمت کا احساس نہیں ہوتا، مگر اگر ہم مسیح پر ایمان لاتے ہیں، روح القدس نام میں پائیں گے، اس لیے لکھا کہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خدا ہمارے خدا اپنے پاس کیا کرتا ہے؟ بلایا۔ یہ وعدہ 1 کے لیے نہیں، 2 کے لیے، 3، بلکہ پوری امت کے لیے، پوری قوموں کے لیے، پورے قبیلوں کے لیے ہے، بچوں کے لیے، اولاد کا بھی ذکر ہے کہ سب اس کے پاس آئیں اور کیا کریں، اور ان کو خدا بلاتا ہے۔ اور اس نے بہت سی باتیں جتا کر انہیں کیا کی؟ نصیحت کا مطلب ہے کہ ان کو سمجھایا، تعلیم دی، ان کو سبق دیا، ان کو پیغام دیا، تاکہ وہ مسیح کی رسالت کو، مسیح کی خوشخبری کو، مسیح کے بارے میں لوگ جانیں۔ آج بھی ہماری زندگیوں میں اس چیز کی کمی ہے کہ ہم مسیح کو جاننے سے قاصر ہیں۔ کیوں؟ ہم مسیح کو اس طرح نہیں جان پا رہے جس طرح مسیح چاہتا ہے کہ لوگ مجھے جانیں۔ اس لیے وہ تب بھی مسیح سے لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنی ضرورت کے لیے مسیح کے پاس جاتے تھے تاکہ ان کو شفا مل جائے، ان کی بھوک دور ہو جائے، ان کا اندھا پن دور ہو جائے، ان کا لنگڑا پن دور ہو جائے۔ تو آج بھی مسیح کے پاس اسی ضروریات کے لیے ہی لوگ آنا چاہتے ہیں کہ اپنے موضع کے لیے آنا چاہتے ہیں، مگر مسیح ان کو اپنی قوم میں شامل کرنا چاہتا ہے اور نصیحت دینا چاہتا ہے، تعلیم دینا چاہتا ہے کہ میں مسیح ہوں، میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارے لیے صلیب پر چڑھا ہوں، میں نے تمہارے دکھوں کو برداشت کیا ہے، مگر تم ان باتوں کو نہیں جانتے تو اپنے لیے مجھے میرے پاس آتے ہیں۔ اس لیے مسیح کے پاس آنا ہے تو اپنی ضروریات کو
مسیح کے پاس رکھیں کہ خداوند میں تجھے اپنا مسیح مانتا ہوں جو تو میرے لیے صلیب پر چڑھا ہے، اور تیرے مار کھانے سے کیا ملی؟ میری زندگی بچی ہے۔ جب ہم یہ مان لے آتے ہیں تو پھر مسیح یسوع ہماری زندگی کے سارے داغ جھریاں خدا دور کر دیتا ہے اور ہمارے گناہوں کی نجاست سے ہمیں پاک کر دیتا ہے، اور پھر ہم کیا پاتے ہیں؟ نجات پاتے ہیں۔ جب ہماری زندگیوں میں نجات کا چشمہ پھوٹتا ہے تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے، ہمیں محکم یقین ہو جاتا ہے، اور ہم اپنے خدا کو جان لیتے ہیں، تو پھر ہم خدا کے میں ٹھوکر نہیں کھاتے بلکہ اپنے خدا میں کھڑے رہتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ پھر روح ہماری زندگیوں میں کیا کرتا ہے؟ جمش کرتا ہے، روح ہمیں ابھارتا ہے، روح پھر ہماری معاونت کرتا ہے، روح ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم پھر نکلتے ہیں اور پھر اپنے مسیح کی، اپنے خدا کی گواہی دیتے ہیں، لوگوں کو یقین دیتے ہیں کہ میں مسیح پر ایمان لایا، مسیح نے میری زندگی میں یہ کام کیا ہے، اور یہ کام سارے کے سارے مسیح کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یہ سارے کام کرنے کا اختیار کیا ہے؟ مسیح کے پاس ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ بنانے والا ہے، وہ میرا متمنی ہے، وہ میرا رب ہے، وہ میرا خدا ہے، وہ میرا پربھو ہے جس سے میں بات کر سکتا ہوں۔ جو بات ہم کسی سے نہیں کر سکتے وہ بات ہم اپنے خدا سے کر سکتے ہیں۔ جو ہمیں اپنے اس زمین پر کچھ جو نہیں ملتا اپنے خدا سے مانگے وہ خدا ہمیں عطا کرے گا۔ آج کی عبادت کا جو اصل موضوع ہم نے رکھا وہ رہا کہ کراچی چرچ کی تعمیر، تو خدا سے ہمیں مانگا کہ خداوند ہم چرچ بنانا چاہتے ہیں، ہمیں تو بتا کس طرح بنائیں۔ وہ ہمیں کوئی ذہن کو کھول، اور خدا نے بتایا کس طرح چرچ بنائیں۔ تو ہم نے امید کرتے کل سے ہم اپنے اس چرچ کی جو تعمیر کا کام ہے اسے شروع کرنا چاہتے ہیں، آج اس کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ مل کر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، جس طرح یہ لکھا ہے اور اس نے بہت ساری باتیں جتا جتا کر انہیں نصیحت کی۔ تو یہ باتیں خدا نے ہمیں کیا کیے؟ دی ہیں، سکھائی ہیں، اور ہمیں نصیحت کی ہے کہ اپنی اس ٹیڑھی قوم سے بچو۔ ان ٹیڑھی قوموں سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ بچو۔ ٹیڑھی قوم میں کیا؟ شریر لوگ، مسیح پر ایمان نہ لانے والے لوگوں سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مخالف مسیح ہے، وہ مسیح کے خلاف ہے، وہ مسیح پر ایمان نہیں، جو مسیح پر ایمان نہیں رہتا وہ کیا ہے؟ مخالف مسیح ہے، اور وہ ٹیڑھی قوم ہے، اور خدا ان سے بچانا چاہتا ہے۔ پر جن لوگوں نے اس کلام کو قبول کیا انہوں نے کیا کیا؟ بپتسمہ لیا۔ جب پولس رسول نے یہ پہلا پیغام کیا تو انہوں نے اس کلام کو جب سنا اور خدا نے ان کو نصیحت کی، خدا نے ان کو تعلیم دی، ٹیڑھی قوموں سے بچایا، تو لوگوں نے اس کلام کو قبول کیا اور خدا کے نام سے کیا کیا؟ انہوں نے بپتسمہ لیا۔ اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں کیا کہ شامل ہو۔ اب کلیسیا بننی شروع ہو گئی، اور یہ سارے غیر قوم سے، یہ کیا سارے یہودی ہیں، اب وہ تو قبیلوں سے آئے ہوئے ہیں، اور خدا کی بندے کی آواز سے انہوں نے لبیک کہا، خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھا اور مسیح پر ایمان لائے، بپتسمہ لیا، اور 3000 لوگ اس کلیسیا میں کیا ہو گئے؟ شامل ہو گئے، بڑھوتی ہوگی، اور خدا نے ان کی زندگیوں میں کیا؟ ایمان کا جلال ظاہر کیا۔ یہاں پر یہ نہیں لکھا کہ وہ انہوں نے جو مان لائے، بپتسمہ لیا، شفا پائی، بلکہ کیا کیا؟ کہ ان میں کیا ہو گیا؟ وہ شامل ہو گئے، اور یہ رسولوں سے کیا کرنے لگے؟ تعلیم پانے۔ اب انہوں نے جب کلام سنا تو واقعی کیا انہوں نے تعلیم حاصل کرنی شروع کر دی۔ کنوں سے؟ رسولوں سے، اپنے استادوں سے، جن کے کلام انہوں نے سنا ہے، انہوں سے انہیں کیا؟ تعلیم پائی۔ ہم کتنی کی تعلیم پاتے ہیں؟ ہم چرچ آتے ہیں، بپتسمہ بھی لے لیتے ہیں، مگر اب تعلیم نہیں پاتے۔ تعلیم سے ہم ادھورے ہوتے جاتے ہیں۔ جب ہم تعلیم نہیں پاتے تو ہماری زندگیاں ہے کیا ہونا؟ سوکھ جاتی۔ تعلیم نہ پانے سے ہم سوکھ جاتے ہیں، سوکھے درخت کی مانند ہو جاتی۔ ہماری ہڈیاں گوشت تو ہے، ان میں گوشت تو ہے، مگر ان میں وہ قوت نہیں، وہ طاقت نہیں ہے، وہ جلال نہیں ہے، وہ رومانس نہیں، وہ محبت نہیں جو مسیح ہمیں دینا چاہتا ہے، جو مسیح ہمیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے کیا لکھا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا کیا کیا؟ اکلوتا بیٹا بخشا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ کیا کرے؟ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو مسیح یسوع ان کو یہ تعلیم، خدا کے شاگرد ان کو یہ تعلیم دینا چاہتے کہ ایمان لاؤ، تو تمہیں کیا ملے گی؟ ہمیشہ کی
जिंदगी पाओ। अब तुमने बपतिस्मा भी ले लिया, कलाम भी सुने, अब तुम कलाम की तालीम पाओगे तो इन बातों को जानते रहो, समझते रहो। जब इन बातों को हम जानेंगे तो हमारी जिंदगी में क्या होगा कि रसूल लगा रफाकत रखने और रोटी से दुआ करने में क्या हो गया, वो मशगूल। उनकी जिंदगी में आगे तरबियत आ गई, तालीम पाने से उनका उनमें रफाकत आ गई, मोहब्बत। रफाकत का मतलब क्या, उनमें मोहब्बत उनकी जिंदगी में आ गई। फिर कर रोटी तोड़ने और दुआ करने लगे, जैसे कि मसीह के वो बदन में शामिल हो गए। मसीह यीशु ने क्या कहा, मेरी यादगारी में ऐसा ही याद करो। उसने खुदा यीशु मसीह ने रोटी को अपना बदन कहा और शीरे को अपना खून कहा, और इसलिए उन्होंने रोटी तोड़ने दुआ करने के मशगूल कायम हो गए। दुआ में उनका वक्त गुजरने लगा और हर शख्स पर खौफ छा गया और बहुत सारे अजीब काम रसूलों के जरिए क्या होने लगे, ज़ाहिर। खुदा ने फिर मौज़ात का है जोर जो है लोगों की जिंदगी में दाखिल किया। अजीब तरह के मौज़ात होने लगे और लोगों के अंदर क्या आ गया, खौफ आ गया कि ये कैसे लोग हैं, वो काम करें जो पहले हमने अपनी जिंदगियों में नहीं देखे। इसलिए मसीह को जब हम कबूल कर लेते हैं, यकीन कर लेते हैं, तो फिर हमारी जिंदगी में अजीब किस्म के निशानात, अजीब किस्म के पैगामात जो है वो ज़ाहिर होते हैं। और आगे का जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते थे और सब चीजों में शरीक थे। वो हर एक जगह रहते थे। रहने का मतलब है कि वो मिलकर इबादत करते थे, मिलकर खुदा की तमजीद और सताइश करते थे और सब चीजों में क्या होते थे, शरीक होते। सब चीजों का मतलब है को अपनी अपनी गवाही जो है वो एक दूसरे तक पहुंचाते थे। ये नहीं है कि ला तू टमाटर लाला, तू आलू लाला, ये लाला, नहीं, बल्कि अपनी गवाही की चीजें क्या है एक दूसरे के साथ क्या करते थे, शेयर करते थे। हम क्या यहाँ पर कि खुदा के नाम से जब इकट्ठे होते हैं तो अपनी अपनी जिंदगी, अपनी अपनी गवाहियां, अपनी अपनी मुश्किलें खुदा के सामने लेकर आते हैं। वो हम ही जानते और खुदा जानता है। इसलिए जब हम खुदा जानता है तो फिर खुदा क्या करता है, हमें हिकमत देता है, दिनाई देता है, आलाकारी के लिए में इस्तेमाल करता है। आगे लिखा है और वो और अपनी जायदाद और असबाब बेच कर हर एक की जरूरत के माफक सबको बांट दिया करते थे। फिर बहुत सारे लोगों ने किया, जो उनके पास ज्यादा था उन्होंने उन चीजों को दिया और बांटा और बेचा और उनमें क्या करते थे, तकसीम कर देते थे ताकि खुदा के नाम को जलाल जाहिर हो। इसी तरह जब हम मिशनरीज को देखते हैं ना, तो बाहर की कौमों में क्या होता है कि हम जहाँ की अपनी जायदाद अपने बच्चों में तकसीम कर देते हैं, मगर बाहर के लोग जो क्या होते हैं आखिरी वक्त में अपनी जायदाद क्या बेच कर खुदा के घर में ले आते हैं और पैसा खुदा के घर में दे देते हैं ताकि उनके इस रुपए पैसे से और बहुत सी जगह पर और बहुत सारे मुल्कों में क्या हो, खिदमत का काम, निजात का काम हो, ईमान का काम हो, रूह को बचाने का काम हो। मुझे पता है, मैं जब कोरिया में ट्रेनिंग कर रहा था तो हमारे चर्च की डिक्रेसी काफ़ी, यानी कि अब वो जिंदगी के ऐसे हिस्से में थी कि कहीं वक्त भी उसका साथ जा सकता था। तो उसके पास 2 घर थे, एक पूरा का पूरा उसने घर लिया, बेचा और उसका सारा पैसा चर्च को दिया ताकि चर्च जो है आगे अपनी खिदमत को क्या करे, जारी और सारी रखी। उसने अपनी दौलत अपने बच्चों में तकसीम नहीं की बल्कि खुदा के नाम में उन्होंने वक्फ कर दी। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है कि अपनी जायदाद और असबाब बेच कर हर एक की जरूरत के बाद सबको क्या बांट दिया करते थे। हर रोज एक दिल होकर हैकल में की जमा होकर घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे और खुदा की हम करते सब लोगों को अजीज थे और जो निजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज उनमें मिला देता था। जो निजात ईमान से निजात पाते थे खुदा उन कलीसिया में उनको क्या कर देता था, शामिल कर देता था। इसलिए निजात मान लाने से, निजात पाने से कलीसिया में क्या होती है, तरक्की होती है। इसलिए आज हमारा मिल बैठना क्या है, ये भी हमारे ईमान का हिस्सा था कि हम एक दूसरे में शामिल होते रहे, रोटी तोड़ते रहे, मशगूल रहे, दुआ करते रहे, रफाकत और शराकत में कायम रहे, खुदावंद पर मुहकम यकीन करें। बगैर यकीन के भी हमारी जिंदगी में मौजज़ा नहीं होता। मौजज़ा का तल्लुक भी हमारे मुहकम यकीन के साथ है कि मसीह खुदावंद है और मसीह उसका बेटा है, पलोठा है और हमारा मसीह है जिसने मुझे और आपको इस बात के लिए जिंदा रखा कि हम जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रहते हुए उस जिंदा खुदा की गवाही देते रहें। इसे ज़बूर में नबी फरमाता, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चराग, मेरी राह के लिए क्या है,
روشنی خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور خداوند کے اس کلام کے لیے زوردار تالی بجائیں اور خداوند کا شکر ادا کریں اور خداوند کے اس محکم یقین میں کامل ایمان میں ہم بڑے بھلے پھولے ترقی کریں. خداوند آپ کے ساتھ ہو. آمین.